بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عبادت خانہ حسینی میں 5ویں یوم شیعہ نیشنل اسلامک کوئز مقابلوں کے نتائج کے اعلان اور انعامات کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں سے نوجوان نسل میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو دین کی معلومات کی فراہمی پر نوجوان نسل کے دماغ میں زندگی بھر یہ معلومات رہتی ہیں اور ان کی زندگی کے طور طریقوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما حجت الاسلام مولانا اشرف علی گرابی صاحب، میرے بھائی وہ رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان صاحب، مہمان خصوصی جناب مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب، جناب مرزا ریاض الحسن افندی MLC صاحب، جناب عباس آغا صاحب، جناب جان بن صابر صاحب، جناب حیدر موسوی صاحب، جناب سہیل حسین صاحب، جناب ہاشم علی مرزا صاحب جو چیئرمین ہیں، نواب میر سعادت علی خان صاحب ڈائریکٹر، اور اس کا آرگنائزر یام شیعہ اسلامک TV چینل ہے، اور شہ نشین تشریف فرما معزز علماء اکرام، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا 5واں شیعہ نیشنل اسلامک کوئز کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں لایا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کے کوئز کمپٹیشن سے نوجوان نسل میں ان میں ایک تیاری پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک جہتی پیدا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو اس طرح کے کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے سے ان کو اس بات کا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ان کا مسلک شیعہ ہے، اور ان کو اپنے مسلک اور اپنے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس طرح کے کوئز کمپٹیشن میں جو ہمارے بیٹیاں اور بیٹے حصہ لیتے ہیں، وہ عمر کے جس حصے میں ہے، اس عمر کے حصے میں اگر وہ جن چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اس دین میں تاثیر یہ ہے کہ اگر نوجوان نسل کو ہم اس دین کے معلومات ان کو فراہم کرتے ہیں یا ان کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ زندگی بھر وہ دماغ میں ان کی رہتی ہیں، ان کی زندگی کے طور طریقے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو کہ اس طرح کا ایک کل ہند سطح پر انہوں نے ایک تیسرا شیعہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں لایا، اور مجھے ابھی جناب عباس صاحب بتا رہے تھے کہ 3000 سے زیادہ نوجوانوں نے، ہماری بیٹے بیٹیوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں سے 20 یا 22 کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں ماشاءاللہ 18 ہماری بیٹیاں ہیں اور 2 ہمارے بیٹے ہیں۔ تو میں ان تمام جنہوں نے کوالیفائی کیا ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ابھی میں بیٹھ کر ایک سوالات اور جوابات اس کوئز کمپٹیشن کے سن رہا تھا، تو یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس دور میں جہاں پر ہمارے نوجوان سب سے پہلے ان کی زندگی میں اگر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو سیل فون سے، آئی پیڈ سے ہوتی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے ماحول میں لوگ پڑھنا بھول چکے ہیں۔ آج کتابیں اٹھا کر کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ وہ یا تو کسی کا ویڈیو سن لیں یا پھر کسی اور چیزوں کا اس کو دیکھتے رہیں، جس سے نہ تو ان کے دین کو فائدہ ہوتا، نہ ان کے ایمان کو فائدہ ہوتا۔ مگر یقیناً اس طرح کے کمپٹیشنز کا انعقاد عمل میں لایا جانا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے،
قابل مبارکباد ہے، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جس جماعت کا سپاہی ہوں، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے اور آگے بھی رہے گی کہ ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں، اپنے اپنے فقہ پر چلیں، مگر جہاں پر ہم کو مل کر چلنا ہے وہاں پر ہم تمام کو اپنے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ان میں بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم شدت پسند کہنا غلط ہے، جو صرف نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہم کو بچ کے رہنا ہے۔ فقہی اختلافات ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں آج سے تھوڑے دن پہلے دلی میں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور بولے کہ میں آپ کی ایک تقریر سنا جو یہیں پر شاید تقریر ہوئی تھی، ہمارے مرحوم دوست عباس صاحب جب زندہ تھے، تو خیر آ کر بڑی گفتگو کرے اور بولے کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے بارے میں۔ بولا کیا نہیں معلوم؟ تو بولے نہیں صاحب آپ جاتے ہیں، میلا ایک بات سنیے، آپ کو کیا معلوم ان کے بارے میں؟ تو خیر وہی حماقت پاگل پنے کی بات گفتگو کیے، تو ان کا نام میں لکھ کے رکھا۔ میں خیر اب بولوں گا تو مشکل ہو جائیں گی، تو خیر میں ان سے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ ہمیشہ وہ بولے نہیں وہ 40 سورے ہے۔ میرا کام ہے، کون بولے؟ میرا ایک بات سنو، یہ میرے گھر میں دلی میں تفسیر المیزان ہے، اور جس کو علامہ طباطبائی لکھے ہیں، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 30 پارے اللہ کا کلام ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں نماز 5 وقت کی ہے، ملا کے پڑھتے۔ آپ کو جب نہیں معلوم تو آپ پڑھو، مگر آپ صرف شر پیدا کرنا چاہتے ہیں اختلافات پیدا کر کے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،